سامعین، تبلیغی جماعت شورائی اور امارت کے اختلاف پر ایک علمی تجزیہ پیشکش ہاشم سیفی لکھیم پوری۔ تبلیغی جماعت ایک غیر سیاسی، دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے جس کی بنیاد حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ اس تحریک کا مقصد عام مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کرنا، بنیادی اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اور عملی زندگی میں سنتوں کو رائج کرنا تھا۔ تبلیغی جماعت شروع سے ہی سیاست سے دور رہی ہے اور اس کا نظام شورائی طرز پر چلتا رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ دہائیوں میں بعض حلقوں میں تبلیغی جماعت کے اندر شورائی اور امارت کے دو نظریات کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے، جس پر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی طرف سے یہ فتویٰ سامنے آیا کہ یہ سیاسی جماعت ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ ندوۃ العلماء ایک علمی و تحقیقی ادارہ ہے جو ہمیشہ متوازن اور اعتدال پسند موقف رکھنے کے لیے مشہور ہے، لیکن جب کسی اسلامی دعوتی جماعت کو محض اس کے اندرونی اختلافات کی بنا پر سیاسی جماعت قرار دے دیا جائے تو ایک وسیع اور گہرے مطالعے کا متقاضی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت بنیادی طور پر دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے، نہ کہ کوئی سیاسی جماعت۔ اگر اس کے اندر کچھ لوگوں نے اختلافات پیدا کیے یا کسی مخصوص طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کی تو اس سے پوری جماعت کے اصل مشن پر انگلی اٹھانا مناسب نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جاہل افراد یا جذباتی لوگ تبلیغی جماعت کے اندر ایسے افکار یا رویے لے آئے ہوں جو اصل مشن کے برعکس ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری جماعت کو ایک سیاسی تحریک قرار دے دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کا اصولی موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہی کہتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ دیوبند کے اکابر علماء نے ہمیشہ تبلیغی جماعت کو ایک اصلاحی اور دعوتی جماعت تسلیم کیا ہے اور اس کے دائرۂ کار کو دینی تبلیغ تک محدود رکھنے پر زور دیا ہے۔ البتہ اگر کوئی جماعت اپنے اصل مشن سے ہٹ جائے یا غیر ضروری مسائل میں الجھ جائے تو اس پر اصلاحی تنقید کرنا علماء کا حق ہے۔ تبلیغی جماعت کے اندر اختلافات کی حقیقت۔ تبلیغی جماعت میں امارت اور شورا کے اختلافات کی جڑیں دراصل انتظامی مسائل میں ہیں، نہ کہ بنیادی دینی اصولوں میں۔ امارت کا نظریہ، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت کا ایک امیر ہونا چاہیے جو تمام فیصلے کرے اور جماعت کو ایک مضبوط قیادت کے تحت چلایا جائے۔ شورائی نظام کا نظریہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مزاج کے مطابق مشورے سے فیصلے ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہی طریقہ پہلے سے رائج تھا۔ یہ اختلاف در حقیقت ایک انتظامی مسئلہ ہے جسے علمی انداز میں حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ اسے بنیاد بنا کر جماعت کو کمزور کیا جائے یا اس پر غیر ضروری فتوے صادر کیے جائیں۔ تبلیغی جماعت کے اندر جاہل افراد کا کردار۔ یہ بات درست ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ تبلیغی جماعت میں گھس گئے ہیں جو اس کے اصل مشن کو نہیں سمجھتے۔ وہ لوگوں کے عقائد اور معمولات پر بلا وجہ سختی کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض دفعہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان افراد کی وجہ سے تبلیغی جماعت پر تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری جماعت کو بدنام کیا جائے۔ اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، علماء کرام کی رہنمائی۔ تبلیغی جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کو حل کرنے کے لیے اکابر علماء سے رجوع کرے اور ان کے مشوروں پر عمل کرے۔ نمبر 2، تعلیم اور تربیت۔ جماعت میں شامل ہونے والے افراد کو صحیح اسلامی تعلیم دی جائے تاکہ وہ دین کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں اور سخت رویوں سے بچیں۔ نمبر 3، انتظامی اصلاحات۔ اگر امارت یا شورا کے مسائل ہوں اگر امارت اور شورا کے مسائل ہیں تو انہیں باہمی مشورے اور حکمت کے ساتھ حل کیا جائے تاکہ جماعت کمزور نہ ہو۔ نمبر 4، غیر ضروری فتوے نہ دیے جائیں۔ علمی ادارے جیسے ندوۃ العلماء یا دیگر مدارس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی دعوتی یا اصلاحی جماعت کے بارے میں بیان دینے سے پہلے مکمل تحقیق کریں تاکہ امت میں انتشار نہ پھیلے۔ تبلیغی جماعت ایک اصلاحی اور دعوتی تحریک ہے جسے کسی بھی صورت میں سیاسی جماعت کہنا مناسب نہیں۔
اس کے اندرونی اختلافات کو حل کرنے کے لیے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ حق بات کہنے میں آزاد رہا ہے، اور اسی طرح دیگر علمی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ غیر ضروری فتوے دینے سے گریز کریں اور امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ سامعین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔